السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ آج کی اس نشست میں ہم عربی قواعد املا کے ایک بہت ہی اہم اصول پر بات کرنے والے ہیں، اور وہ ہے حمزہ متوسطہ، یعنی کسی بھی لفظ کے بیچ میں آنے والے حمزہ کو صحیح طریقے سے کیسے لکھا جائے۔ اکثر سیکھنے والوں کو یہ پریشانی ہوتی ہے کہ لفظ کے بیچ میں آنے والا حمزہ کبھی الف پر لکھا ہوتا ہے، کبھی واو پر، تو کبھی یا پر، لیکن اصل میں اس کو لکھنے کا ایک بہت ہی پکا اور منطقی قاعدہ ہے جس کے مطابق صرف ایک ہی شکل صحیح ہوتی ہے۔ جیسے یہ مثال دیکھیں، لفظ سألہ کو 3 الگ الگ طریقوں سے لکھا گیا ہے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ بھئی ان میں سے صحیح کون سا ہے؟ انشاءاللہ اس گفتگو کے آخر تک اس سوال کا جواب ہمیں دلیل کے ساتھ مل جائے گا۔ اچھا، تو اس پہیلی کو سلجھانے کا راز کیا ہے؟ یہ راز چھپا ہے عربی حرکات کی اپنی طاقت میں۔ جی ہاں، علم النحو میں ہر حرکت کی ایک اپنی قوت ہوتی ہے جو دوسری حرکت پر غالب آ سکتی ہے۔ تو یہ ہے طاقت کی ترتیب۔ سب سے طاقتور حرکت ہے کسرہ یعنی زیر، اس کے بعد نمبر آتا ہے ضمہ یعنی پیش کا، پھر فتحہ یعنی زبر، اور سب سے کمزور ہے سکون، جو کہ اصل میں حرکت کی غیر موجودگی کا نام ہے۔ اور ہر طاقتور حرکت حمزہ کے لیے اپنی کرسی بھی خود ہی چنتی ہے، کسرہ کے لیے نبرہ، ضمہ کے لیے واو اور فتح کے لیے الف۔ چلیں اب آتے ہیں اس بنیادی اصول کی طرف جو یہ فیصلہ کرتا ہے کہ حمزہ کو کیسے لکھنا ہے۔ یہ قاعدہ بہت ہی آسان ہے اور صرف 2 قدموں پر مشتمل ہے۔ پہلا قدم، یہ دیکھیں کہ خود حمزہ پر کون سی حرکت ہے۔ دوسرا قدم، یہ دیکھیں کہ حمزہ سے ٹھیک پہلے والے حرف پر کون سی حرکت ہے۔ بس ان 2 حرکات کو پہچاننا ہی فیصلے کی بنیاد ہے۔ اس کے بعد ان دونوں حرکات کے بیچ ایک مقابلہ ہوگا، اور جو حرکت زیادہ طاقتور ہوگی وہی جیتے گی، اور جیتنے والی حرکت ہی فیصلہ کرے گی کہ حمزہ کس کرسی پر بیٹھے گا۔ یہ ایک طرح سے طاقت کا اصول ہے، جہاں ہمیشہ زیادہ طاقتور کی ہی جیت ہوتی ہے۔ چلیں اب اس قاعدے کو کچھ مثالوں پر لگا کر دیکھتے ہیں، اس سے یہ بات بالکل صاف ہو جائے گی۔ پہلی مثال، وہی لفظ سألہ۔ اچھا، حمزہ پر کیا ہے؟ فتحہ، اور حمزہ سے پہلے والا حرف یعنی سین پر، اس پر بھی فتحہ ہے، تو مقابلہ ہوا فتحہ بمقابلہ فتحہ۔ اب یہاں تو کوئی مقابلہ ہی نہیں ہے، کیونکہ دونوں حرکات برابر کی طاقتور ہیں، تو ایسی صورت میں حمزہ کو فتحہ کی مناسبت سے الف پر لکھا جائے گا، اس لیے صحیح املا سآلہ ہے۔ دوسری مثال ہے سؤالن۔ اس لفظ میں حمزہ پر تو فتحہ ہے، لیکن اس سے پہلے سین پر ضمہ ہے، تو اب مقابلہ ہے ضمہ اور فتحہ کے بیچ۔ اور ہمیں یاد ہے کہ ضمہ فتحہ سے زیادہ طاقتور ہے، تو جیتے گا کون؟ ضمہ، اور ضمہ کی کرسی کون سی ہے؟ واو، اس لیے حمزہ واو پر آئے گا اور صحیح لفظ بنے گا سؤالن۔ تیسری مثال، سئلہ، یہاں حمزہ کے نیچے کسرہ ہے اور اس سے پہلے والے حرف پر ضمہ ہے۔ تو اب مقابلہ ہے 2 بہت طاقتور حرکات، کسرہ اور ضمہ کے درمیان، اور اس میں تو کوئی شک ہی نہیں، حرکات کا بادشاہ کسرہ ہے، تو کسرہ ہی جیتے گا، اور کسرہ کی کرسی ہے نبرہ، لہٰذا درست لفظ ہے سئلہ۔ ایک اور مثال دیکھتے ہیں، مسائلو۔ یہاں بھی حمزہ کے نیچے کسرہ ہے اور اس سے پہلے کیا ہے؟ الف، اور یاد رکھیں الف مد ہمیشہ ساکن ہوتا ہے، تو مقابلہ ہے سب سے طاقتور کسرہ اور سب سے کمزور سکون کے بیچ۔ یہ تو کوئی مقابلہ ہی نہیں، سب سے طاقتور حرکت کسرہ سب سے کمزور حالت یعنی سکون کو بہت آسانی سے ہرا دے گی۔ نتیجہ، حمزہ ایک بار پھر نبرہ پر لکھا جائے گا، یعنی مسائلو۔ تو اب یہ عمومی قاعدہ تو سمجھ میں آ گیا، لیکن عربی قواعد میں کچھ خاص صورتیں بھی ہوتی ہیں، ہے نا؟ تو یہاں ایک بہت اہم استثناء ہے جسے سمجھنا ضروری ہے۔ یہ خاص اصول تب لاگو ہوتا ہے جب حمزہ پر فتح ہو اور اس سے ٹھیک پہلے ایک یا ساکنہ آ جائے۔ تو قاعدے کے حساب سے تو فتح کو جیت کر حمزہ کو الف پر لانا چاہیے، ٹھیک، لیکن اس خاص صورت میں عمومی قاعدے کے خلاف حمزہ ہمیشہ نبرہ پر ہی لکھا جائے گا۔ اس کی بہترین مثال ہے مشیئتن۔ چلیں تو جلدی سے ساری بات دہرا لیتے ہیں۔ سب سے پہلی چیز، حرکات کی طاقت کی ترتیب یاد رکھنی ہے، کسرہ، پھر ضمہ، پھر فتحہ اور آخر میں سکون۔ دوسری بات، ہمارا 2 قدموں والا قاعدہ، یعنی حمزہ کی حرکت اور اس سے پہلے والے حرف کی حرکت کا مقابلہ۔ اور تیسری بات، جو حرکت طاقتور ہوگی وہی جیتے گی اور حمزہ کی کرسی کا فیصلہ کرے گی۔ امید ہے کہ اس وضاحت کے بعد حمزہ متوسطہ کو لکھنے کا یہ قاعدہ اب بالکل صاف ہو گیا ہوگا۔ جزاکم اللہ خیرن۔ علم النحو کے ایسے ہی اور عمیق اسباق کے لیے ہمارے چینل تفہیم النحو سے جڑے رہیں۔